اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 83 تا 88 میں منافقین کا کردار کہ ہر امن یا خطرے کی نئی خبر کو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کی بجائے اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کہ وہ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اچھے کام کی سفارش کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور برے کام کی سفارش کرنے والا اس گناہ میں حصے دار ہوگا۔ سلام کا جواب اس سے بہتر ادا کرنے کی تاکید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور ان کے پاس جب بھی کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو وہ اسے بغیر تحقیق کیے فوراً ہر طرف پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، حالانکہ اگر یہ لوگ پہلے خاموشی سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے ذمہ دار اصحاب تک پہنچا دیتے تو وہ خبر ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے۔ آپ اپنی ذات کے سوا کسی اور کے افعال کے ذمہ دار نہیں ہیں، البتہ آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ترغیب ضرور دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں کہ وہ کافروں کا زور توڑ دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، یاد رکھو کہ نہ صرف اللہ کی گرفت بہت سخت ہے بلکہ وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو شخص کسی اچھے کام کی سفارش کرے گا تو سفارش کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی برے کام کی سفارش کرے گا تو وہ بھی اس گناہ میں حصے دار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب سلام کے ذریعے تمہیں دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ سے جواب دو، یا کم از کم انہی الفاظ کے ساتھ دعا دو جو پہلے شخص نے کہے تھے، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یقیناً تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله۔
پھر اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو؟ حالانکہ ان منافقوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم اس شخص کو ہدایت دینا چاہتے ہو جسے اللہ نے اس کے اعمال کی پاداش میں ہدایت سے محروم کر دیا ہو؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ اور جو اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گیا وہ کبھی راہ راست نہیں پا سکتا۔